وكل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ احباب عزیز وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن سورہ آل عمران کی پہلی آیات بینات جن کا شان نزول ہم نے پچھلے درس قرآن میں سماعت فرمایا پڑھا۔ تھوڑا سا ربط عرض کر دوں، آپ کو یاد بھی ہوگا نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد جن میں ان کے علماء و مشائخ اور سردار تھے 60 افراد میں مشتمل، اور بڑے شاہانہ لباس میں یہ لوگ آئے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک تفسیروں میں صحابہ کرام کے الفاظ موجود ہیں کہ ان جیسا لباس کی دنیا میں وفد ہم نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا شاہانہ لباس میں یہ تمام لوگ آئے تھے۔ انہوں نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، کیونکہ عیسائیت کا ایک اہم ترین ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بدترین عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اور ان کی اس وقت جو موجودہ انجیل ہے تحریف شدہ، اصلی انجیل میں نہیں تھا یہ جملہ، تحریف شدہ انجیل میں یہ جملہ عیسائیوں کے پادریوں نے کئی ایک مقامات پہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اور پھر عیسائیت کو فروغ دینے والا موذی، عیسائیت کو فروغ دینے والا موذی ڈاکٹر ذاکر نائک، اس چبل انسان نے بھی یہ جملے بولنے ہیں اپنے بیانات میں، اپنے لیکچرز میں، کہ ہر وہ شخص ایک عیسائی اس کی محفل میں کھڑا ہوا کیونکہ یہ ہے یہودیت اور عیسائیت کا ایجنٹ ہے، یہ بغیرت، یہ بے لگام ڈاکٹر، یہ مسلم نہیں ہے، یاد رہے۔ اس کی محفل میں اکثر یہودی، ہندو اور عیسائی ہوتے ہیں، اور اس موذی ڈاکٹر کا آپ لباس دیکھیں وہ یہودیوں جیسا، اس کا کردار دیکھیں وہ یہودیوں جیسا۔ 2 یا 4 جملے انگلش کے بولنا یہ ماہر ہونے کی علامت ہے اسلام میں؟ یہ مجتہد اور عالم و مفسر ہونے کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رہے یہ موذی ڈاکٹر، یہ بے لگام ڈاکٹر اسلام کا دشمن ہے۔ اسلام کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اس موذی ڈاکٹر کی محفل میں یہ لیکچر دے رہا تھا، ایک عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ اور ہم میں بڑا فرق ہے۔ اس کے سوال کا مال تھا، اس نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ بائبل کو فلاں سے فلاں چیپٹر کو پڑھ کے سناؤ، نمبر بھی بتایا۔ اس نے کہا جی میرے پڑھنے پہ ٹائم لگے گا، تو اپنا سوال ہی بیان کر دے۔ خیر وہ عیسائی سوال نہ بیان کر سکا، اس نے کہا آپ خود پڑھ لیں۔ اس نے وہاں سے پڑھا، کہنے لگا یہ کون سی کوئی بات ہے؟ وہاں یہ مسئلہ موجود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ غور کرنا، اس نے کہا کون سا یہ کوئی مسئلہ ہے؟
تمہارے اور ہمارے درمیان میں اس مسئلے میں بھی مماثلت موجود ہے۔ غور کرنا اس بے لگام اور موذی ڈاکٹر کے جملے۔ میں اس کی ویڈیو کا ایک کلپ آپ کو دے سکتا ہوں، میں نے نیٹ سے اپنے پاس اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا۔ اس موذی ڈاکٹر نے کہا اس مسئلے میں بھی ہم عیسائیوں کے ہم مثل ہیں۔ پھر اگلے جملے کہنے لگا یہ کوئی ایک بات تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مجھ سے پوچھو، کہنے لگا موذی ڈاکٹر، بے لگام ڈاکٹر، ڈاکٹر ذاکر نہیں، کہنے لگا مجھ سے پوچھو جو بندہ بھی اللہ کی اتباع کرے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جملے میں سنا سکتا ہوں اس موذی ڈاکٹر کے۔ میرے وہ نوجوان بالخصوص بھائی جو اس موذی کے جملے، انگلش کے جملوں کی وجہ سے اس کو بڑی کثرت سے سنتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو اس موذی ڈاکٹر سے متنفر ہو جائے، ورنہ یہ آپ کو ایمان کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، یہ آپ کو اسلام سے خارج کر دے گا، کیونکہ یہ موذی یہودیت اور عیسائیت کا ایجنٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھائی کو ڈاؤٹ ہو میری اس بات میں، عیسائیوں نے تو ایک بیٹا ثابت کیا ہے، یہ اب کیونکہ ان سے گرانٹی لیتا ہے، ان کی طرف سے بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہارے اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ وہ عیسائی، اس نے کہا جی کیا فرق ہے؟ کہنے لگا فلاں جگہ سے پڑھو۔ اس نے پڑھا تو وہاں تھا عقیدہ عیسائیت کا، انجیل میں تعریف شدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حالانکہ پچھلے اتوار کسی کا ہے، سرکار علیہ السلام کی زبان سے آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا، نہ اللہ سے کسی نے جنم لیا۔ قرآن اس عقیدے کو باطل کرا دے رہا ہے۔ اب سرکار نے بھی وفد نجران کو یہی عقیدہ سامنے رکھ کے ان کو باطل قرار دیا تھا، جس کا ذکر آپ نے پچھلی قسط میں سماعت فرمایا۔ اب غور کریں، انہوں نے ایک ثابت کیا ہے، اس موذی ڈاکٹر نے کروڑوں مسلمانوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے؟ تم کہتے ہو مماثلت نہیں، مجھ سے پوچھو اس عقیدے میں بھی ہم تمہارے مثل ہیں۔ کہنے لگا تم صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں جو بھی اللہ کی اتباع و فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب اس موذی نے اپنی گران کو بچانے کے لیے یہ تعویل گھڑ دی۔ کیا گھڑ دی؟ پھر آگے جا کے کہنے لگا اس کا مطلب وہ نہیں ہے، اب جو مرضی تو بچتا ہے، جب تو نے مسلمانوں کو اللہ کا کیا کہہ دیا؟ بیٹا کہہ دیا، تیرے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ ہے۔ اب تو ہزار طویلیں کر، ایک بندہ بت کو سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد کہنا ہے تو تعظیمی سجدہ کر رہا تھا، کیا اس پہ شرک اور بت پرستی اور کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے آپ؟ کیونکہ جو بعض ایسے کفریات ہیں، صریح کفریات، جب وہ پکے جائیں تو پھر بندے کی نیت کا کوئی اعتبار ہوتا۔ جس طرح طلاق کے باب میں ایک شخص لفظ طلاق کے ساتھ اپنی بیوی کو کیا دیتا ہے؟ طلاق دیتا ہے، لفظ طلاق کے ساتھ، اور بعد میں کہتا ہے میری تو نیت ہی کوئی نہیں تھی، بعد میں کہتا ہے میری تو نیت ہی کوئی نہیں تھی۔ شریعت اس کی نیت کا اعتبار کرتی، کیونکہ الشریع لا یحتاج بالنیہ، اصول ہے شریعت کا، جو شریع لفظ ہوتا ہے وہ نیت کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ الشریع لا یحتاج بالنیہ، یہ اصول کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر اصول موجود ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس عقیدے کا کیا فرمایا تھا؟ رد ان یہودیوں کے مشائخ و علماء کو سرکار نے لاجواب قرار دے دیا، ایسے دلائل رکھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، وہ تمام کے تمام فساقتو، وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے تھے؟ خاموش اور لاجواب ہو گئے تھے۔ جب سرکار نے ان بے ایمانوں کو لاجواب کیا، رد عیسائیت کے اس اہم عقیدے پر سرکار نے جناب مناظرانہ کلام فرمایا، جب وہ چپ ہو گئے تو اس وقت جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جو سرکار ان کو تبلیغ فرما رہے تھے، من والے رب نے وہی قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ سورہ آل عمران کا شان نزول آپ کو پچھلے تو عرض کیا، یہ فقط آپ کو رب درج کر رہے ہیں۔ سرکار نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم کہتے ہو نہیں تین الہ،
میں کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار نے جو پہلا جملہ ان کو بولا سورہ آل عمران اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اس مناظرانہ کلام کو اپنا کلام بنانا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے عبادت کا مستحق، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ جو سرکار نے ان کو فرمایا رب نے وہی قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار کی زبان کی گویا رب کے ہاں اس قدر شان ہے، اس قدر ویلیو ہے، ابھی تک تو یہ نہیں آیا تھا، اس مناظرے کے بعد یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ نے سرکار کی زبان کو گویا قرآن مجید بنا کے رکھ دیا ہے اور فرمایا محبوب جو آپ نے فرمایا میں بھی وہی نازل کر رہا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے عبادت کا مستحق، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اللہ کی صفات میں سے جو حی بھی ہے جو قیوم بھی ہے، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ اس کی مکمل بات تو ہم سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے تحت عرض کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کا معنی الحی القیوم، اما الحی فی صفت اللہ تعالی فہو الدائم الباقی الذی لا یصیح علیہ الموت۔ حی، اللہ حی ہے، اپنے آپ میں اللہ حی ہے، اور حی ہونے میں رب کسی کا محتاج۔ ہم جو زندہ ہیں ہم اپنے رب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، اور ہماری زندگی ایک دن کیا ہو جائے گی؟ اللہ الحی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، اور نہ وہ حی ہونے میں کسی اور کا، وہ بذات حی ہے۔ اور حی ہوتا کون ہے؟ ایک معنی کے پاس سے فَهُوَ الدَّائِمُ الْبَاقِي، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، لا یصیح علیہ الموت، جس پر کبھی موت نے آنا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی غیب جاننے والا جو ہم نے سرکار کو کہا، یہ آگے یہودیت کا عقیدہ آ رہا ہے جس کی آج تجویز کی جا رہی ہے، نام نہاد مسلمان اسی عقیدے کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار غیب جانتے، لوگوں نے کہا یہ مشرک ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے غیب جاننا تو، ارے بے وقوفو ندانو، یہ تو یہودیت کا عقیدہ ہے، جس طرح کہ ابھی آگے آ رہا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، جب پوچھا گیا کیوں کہتے ہو؟ جو تقریریں تم کرتے ہو آج کہ نبی کو تم کہتے ہو کہ غیب جانتا ہے، نبی کے پاس اختیارات ہیں، نبی کے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، یہودیوں نے بھی یہی دلائل سامنے رکھ کے کہا جس کے اندر یہ ہوں وہ تو خدا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو یہ آگے تقریر آ رہی ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں آ رہی ہے۔ اب غور کریں، خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے جو حی ہے، لیکن حی ہونے میں کسی کا محتاج۔ سارے پیغمبر اپنی زندگی میں اپنے رب کے محتاج ہیں، اپنی زندگی میں اپنے رب کے کیا ہیں؟ اپنے ہر صفت میں تمام انبیاء اور رسول ہر شان میں، رتبے اور درجے میں اپنے رب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اور ادھر اللہ فرما رہے ہیں میں حی ہوں، میں قیوم ہوں۔ اور حی کون ہوتا ہے؟ الدائم الباقی الذی لا یصیح علیہ الموت، جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ تک رہے، اور اس ہمیشگی میں وہ کسی کا محتاج ہے، اور کبھی اس پر فنا آتی، وہ دنیا سے کبھی جائے گا نہیں، اس کا وجود کبھی تغیر و تبدل کو کسی صورت میں بھی اس کی ذات تغیر و تبدل کو قبول کرتی۔ وَأَمَّا الْقَيُّومُ فَهُوَ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ، قائم بذاتہ، الحی القیوم، جو قائم ہو اپنی ذات کی وجہ سے، جو قائم ہو اپنی ذات کی وجہ سے، یعنی اپنے قائم ہونے میں رب کسی کا محتاج، وہ اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس اعتبار سے بھی وہ القیوم ہے، اور اس اعتبار سے بھی بالتدبیر الخلق ومصالحہم فیما یحتاجون الیہ فی معاشہم ومعادہم، اور وہ اس اعتبار سے بھی قیوم ہے کہ پوری کائنات میں، دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی انسان ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں،
ان تمام کو اپنے قائم رہنے کے لیے ان سب مخلوقات کو اپنے رب کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی وہ القیوم ہے کہ تمام جو اللہ کے سوا ہے قائم ہونے میں وہ اللہ کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ ہے جو کسی کا محتاج ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار نے بھی یہودی عیسائیوں کو یہی فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک، باقی تمام اس کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ جو سرکار نے فرمایا، رب نے سورہ آل عمران کی دوسری آیت، پہلی آیت تو ہے نا الف لام میم، ان کے معنی میں جانے کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی، ورنہ ہم ضرور جانتے جو مفسرین نے لکھے، لیکن شریعت کہتی ہے ان کے اندر نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ اب غور کریں، دوسری آیت میں سرکار کے جملوں کو رب نے کیا بنایا ہے؟ قرآن بنایا ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ وحدہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، جب سے ہے جب تک رہے اس کو کوئی جانتا، اور وہ اس معاملے میں کسی کا محتاج بھی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، وہ کہتے تھے نا سرکار کو سچا نبی نہیں مانتے تھے، سرکار کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، گویا ادھر جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس طرح پچھلے اتوار آپ کو عرض کیا، لیکن آپ کی نبوت کا اقرار تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے آپ پر قرآن کو بالحق، یہ حق کے ساتھ آیا ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اور ان یہودیوں، ان عیسائیوں کو تو آپ کا ہر حال میں مرہون منت ہونا چاہیے، ہر حال میں آپ کی جوتیوں کو چومنے والے ہوں، آپ کے نرائن شریفین کو سروں میں رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، بین یدیہ، جو ان یہودیوں کے پاس کتاب ہے، جو ان عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ کتاب ہے۔ ان کی کتابوں کو تو قرآن عزت دے رہا ہے، اور یہ ایسے بے وقوف ہے آپ کے اور آپ کی کتاب کے خلاف بولتے ہیں۔ آج ہم تورات جو اللہ نے نازل کی تھی، جو اس وقت موجود ہے، اس تورات کے ہم قائل نہیں، جو اس کے اندر مواد موجود ہے، جو اس وقت کی موجود ہے انجیل میں مواد موجود ہے، جو تحریف شدہ ہے، ہم ان کے قائل، ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو اللہ نے، ہم اس تورات کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے، اس زبور کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے۔ کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے مصدقا لما بین یدیہ، کہ ان کتابوں کے آسمانی کتاب ہونے کی تصدیق خود قرآن کرتا ہے۔ ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں، ہماری شریعت کی اہم ترین کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا کہ وہ بھی اللہ کی نازل شدہ کتب تھیں، وہ بھی اللہ کی نازل شدہ کتب۔ اب وہ مواد نہیں ہے، اب دونوں تینوں کتابوں میں تعریف ہو چکی ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں تو نہیں ہوئی، ان کتابوں کے لفظی اعتبار سے اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کے لفظ کی دنیا میں کہ اس کے لفظوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ رب نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے نازل کیا، قیامت کی اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اس لیے قرآن میں لفظی طور پہ تعریف نہیں ہو سکتی، لفظی طور پہ تعریف۔ معنی کی دنیا میں لوگوں نے ڈنڈیاں ماری بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مارتے رہیں گے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اس کا تو ذکر باقاعدہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ منافق بتوں والی آیات، منافق بتوں والی آیات کو کہاں چشمہ کریں گے؟ انبیاء اور اولیاء پہ چشمہ کریں گے۔ آج وہ آپ کے سامنے بتوں والی آیتیں نکال نکال کے کہتے ہیں درباروں پہ نہ جاؤ، اللہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ارے بے وقوفو، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ بت ہیں، اور ہم جن کے پاس جاتے ہیں وہ بت نہیں، وہ شاعر اللہ ہیں، وہ اللہ کے شاعر ہیں، وہ اللہ کے کیا ہیں؟ دیکھیں نا صفا مروہ شاعر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہاڑ ہی ہے نا، آپ کے ملک میں پہاڑ نہیں ہے کیا؟ ممکن ہے ان سے بڑے بڑے پہاڑ اسلام آباد مری کے علاقے میں موجود ہوں، تو پھر وہ شاعر ہیں، یہ کیوں نہیں ہے؟ کر کے صحابہ کو نماز پڑھائی ہے، صحابہ کو نماز۔ اب کوئی مسلمان اس حدیث کو لے کر
آج کھڑا ہو جائے نماز کی حالت میں بیت المقدس کی طرف منہ کر لے، نماز ہو جائے گی؟ بس یہی جملہ کافی ہے کہ جو چیز منسوخ ہو جائے اس پہ عمل کر کے بندہ کبھی ہدایت یافتہ ہو سکتا۔ اب صرف قرآن ہے پورے عالم کے لیے، جس نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہے اس کو قرآن کے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہوگا اور قرآن کے احکامات کو ماننا بھی ہوگا۔ اس کے سوا ہدایت کا کوئی اور راستہ اس وقت موجود۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن کا دوسرا نام ہے، قرآن کے کئی نام ہیں۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے جو فرق کرنے والا ہو حق اور باطل کے درمیان، جو فرق کرنے والا ہو حق اور، یہ فرقان کا لفظی معنی ہے۔ تو کیونکہ قرآن نے آ کر حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا، قرآن نے آ کر حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا، اس لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی رکھا گیا ہے۔ کیونکہ جتنے نام ہیں ہر نام کی وجہ تسمیہ بھی مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ ہے، اس کو فلاں کتاب کا نام دیا تو کیوں دیا فلاں کا، یعنی کئی نام ہیں، ہر نام پہ فقہاء نے مفسرین نے اس کی وجہ تسمیہ کا ذکر کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہی نجران کا وفد ہے، وہی نجران کا کیا ہے جو سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا اور جن سے گفتگو کے بعد اللہ نے یہ آیتیں نازل کی۔ اللہ فرمائے ان الذین کفروا، بے شک یہ جو نجران سے ابھی 60 بندوں کا وفد سرکار کے بارگاہ میں آیا، یہ کافر بے آیات اللہ، ان لوگوں نے کافروا بے آیات اللہ، اللہ کی نشانی کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ کی نشانی کا، اللہ کی نشانی سے مراد یہاں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ان لوگوں نے میری نشانی اور علامت کا کیا کر دیا ہے، کافروا، انکار کر دیا ہے۔ بس لہم عذاب شدید، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، بڑا شدید قسم کا عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سخت قوت والا ہے، زبردست طاقتوں والا ہے، اور جس طرح چاہے اسی طرح وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اب سنیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو یہودی، جو عیسائی آئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا۔ اب ان کا دعویٰ بھی سنیں، ظاہر اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو کوئی نہ کوئی اس پہ دلیل بھی دیتے تھے نا۔ اس دلیل کو آج بھی کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، تو جنہوں نے ان کی دلیل کو پکڑا ہے پھر وہ عیسائیت کے ساتھ تو جانتے ہوں گے، اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق، ان کی دلیل دیکھیں۔ وقیل ان الآیۃ واردۃ فی رد علی النصارى، اور بعض نے کہا یہ آیت مبارکہ جو اگلی آ رہی ہے یہ عیسائیوں کے رد میں آئی ہے۔ یاد کن کے رد میں آئی ہے، عیسائیوں کے رد میں آئی ہے۔ آیت کا ذکر ہم اگلے اتوار عرض کریں گے، وہ اس کو شان نزول آپ کو پہلے عرض کر رہے ہیں جو اس سے اگلی آیت ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ آیت ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ قیل ان الآیت واردۃ فی الرد علی النصارى، مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عیسائیوں کے رد میں اللہ نے نازل کی ہے۔ ان کا رد کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، جس عقیدے کا اللہ یہاں رد فرما رہا ہے، غور کرنا۔ وذالک ان عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا یہ عقیدہ تھا جس کا رد کیا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کان یخبر ببعض الغیب، آپ غیب کی خبریں دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کی خبریں دیتے تھے، غیب کی خبریں۔ فیقول، اور یوں دیتے تھے، سامنے ایک شخص آیا، اس کو فرمایا اکلت فی دارک کذا، صنعت فی دارک کذا و کذا۔ ایک شخص سامنے آیا، جناب عیسیٰ اللہ اس کو فرماتے تو نے آج صبح ناشتے میں یہ چیز کھائی ہے، اکلت فی دارک کذا و کذا، تو نے آج صبح کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ چیز کھائی ہے اور یہ پی ہے۔ وہ صنعت فی دارک کذا و کذا، اور تو نے آج اس سے پہلے دن، اس سے پچھلے دن اور آج کے بعد والے دن، اس سے مزید اگلے دن
तूने ये खाना है, तूने ये करना है। ईसा अलैहिस्सलाम बंदे को देख के बता देते थे। मुस्तकबिल में भी और माजी में भी जो कुछ खाते थे, जो करते थे, जो खाना था, जो करना था, ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को पहले ही बता देते। नंबर 2, वइन्नहु अहया अल-मौता। ईसाई कहते थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम गैर की खबरें देते थे। ईसाइयों ने कहा हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अहया अल-मौता कि इनको जिंदा किया है, मुर्दों को जिंदगी बख्शी है। कहने लगे हमारे नबी अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अबरहल अकमह वल अबरस, मादरजात अंधों को क्या दी है? आंखें और रोशनी और आंखों का नूर दिया है। वल अबरस, और जो शख्स किस बीमारी में मुब्तला होता? अबरस के मर्ज में, कोढ़ी के मर्ज में। ये जो आपने देखा होगा बाल लोगों के जिस्म पर गदरापन शुरू हो जाता है, सफेद से धब्बे और दाग लग जाते हैं, इसको अरबी में अबरस का मर्ज कहते हैं। कोढ़ी के मर्ज वाले को आप हाथ फेरते रब उसको शिफा अता फरमा देता, और जिस तक हाथ न पहुंचता आपके जिस्म से लगा हुआ कपड़ा लोग ले जाते और वो उस अंधे पर मारते, उसकी आंखों पर और उस अबरस वाले के जिस्म पर मारते। अल्लाह नबी ने को ईसा अलैहिस्सलाम के लिबास की बरकत से आंखें दे देता और अबरस वाले को अल्लाह सेहत अता फरमा देता। ईसाई ये कहते थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम गैब की खबरें देते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम मादाजात अंधों को आंखें देते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम अबरस वालों को शिफा देते हैं। वखालक मिनत तीन तैरा, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से परिंदों को पैदा करके फानफुखी, कुरान कह रहा है उनमें दम किया तो वो परिंदा बन के उड़ना शुरू हो गए, वो परिंदा बन के उड़ना शुरू हो गए। बस फाइदातिन नसारा फीही अल इलाहिया, इन बातों को ईसाई सामने रखते। किन बातों को? आज भी ये गंदी तबलीग सिरे पे की जा रही है, आज भी ये ईसाइयत का गंदा मजहब लोग फैला रहे हैं। गौर से सुने और उन लोगों से अपने आप को महफूज रखें, उन लोगों से दूर रहें। वो क्या कहते हैं? जब उनका कोई पादरी, जब उनका कोई आलिम, जब उनका कोई शेख अपने लोगों को दीन में, दीन ईसा में तबलीग करने आता, खड़ा होता और कहता ईसा अल्लाह के, बोले ईसा अल्लाह के, लोग कहते तेरे पास दलील क्या है? ईसाई कहते तेरे पास दलील क्या है? वो कहते देखो ईसा अलैहिस्सलाम गैब की खबरें देते थे, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधे को आंखें दिया करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम व तशरीह अबरस वालों को शिफा दिया करते थे। उनका पादरी कहता जिस हस्ती में ये सिद्दतें पाई जाए वो इलाह होता है। वो कौन होता है? इलाह होता है। हालांकि कुरान ने इस बातिल अकीदे का रद्द किया है कि इलाह की ये सिफतें नहीं है, ये तो अल्लाह के नेक बंदों की सिफतें हैं। इलाह वो होता है जिसका जिक्र हम अगले बार अर्ज करेंगे, जो मां की पेटों में किसी की शक्ल सूरत बनाता है, जो मां के पेट में एक नुत्फे पे अपनी कुदरत कामला को लगा के उससे एक बेहतरीन तखलीक इंसान की सूरत में कर देता है। अल्लाह ने इनका रद्द फरमाया कि गैर जानने वाले को खुदा कहना ये बातिल है, गैर जानने वाले को अल्लाह कहना ये गलत अकीदा है। जिसके पास मुर्दों को जिंदा करने की सिफात हो उसको अल्लाह कहना ये बातिल है, जो इख्तियारात रखता हो उसको खुदा कहना ये बातिल है, और जो मिट्टी से परिंदे बना के अपने इख्तियारात लागू करके उनको हवा में उड़ा देता हो उसको खुदा कहना बातिल है। और ये अकीदा अकीदा ईसाइयत है, ये अकीदा है। अब आप ईसाइयत का एक अकीदा जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहने पे जो उनके पास दलाइल है, आपने उनको समाज करवाया, उन दलाइल को किस तरह लोगों पे लागू करते? कहते देखो ये सिफात उसकी होती है जो क्या होता है। आज बाज लोग मुस्लिम नहीं है लेकिन उनका ये दावा है कि हम मुस्लिम हैं, वो भी ऐसी तबलीग करते हुए आपको मुशरिक कहते हैं, क्योंकि आपका अकीदा यानी कुरान है। कुरान कहता है नबी गैब जानते हैं, आपने मान लिया। कुरान कहता है नबी इख्तियार वाले होते हैं, आपने मान लिया। कुरान कहता है नबी मुर्दों को जिंदा करते हैं, आपने बोलने तो सही। कुरान कहता है नबी
बीमारों को शिफा देते हैं। आपने, कुरान कहता है सूरह यूसुफ में, नबी के जिस्म से लगने वाला कपड़ा भी लोगों को शिफा देता है। और आपने, क्योंकि हम तो कुरान को मानते हैं। अब इन अकीदों की बेस बनाकर, इन अकीदों को बुनियाद बनाकर लोग हमें क्या कहते हैं? बोल नहीं यार, क्यों मुशरिक कहते हैं? उनका यही दावा है कि ये बातें तो खुदा में होती हैं, ये बातें तो खुदा में होती हैं। अरे जाहलो, इस बात का रद्द तो रब ने ईसाईयत के अकीदे में कर दिया है। तुम किस इस्लाम की तबलीग कर रहे हो? ये अकीदा तो ईसाई रखते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा बनाने के लिए, रब का बेटा। और अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐसी सिफात का मालिक अल्लाह नहीं होता, ऐसी सिफात का मालिक अल्लाह। ये सिफात तो अल्लाह के नेक बंदों के पास भी मौजूद होती है। वो सिफात ले आओ ईसा अलैहिस्सलाम में जो अल्लाह के सिवा किसी और में मौजूद ना हो। वो सिर्फ दो बातें हैं जिनका जिक्र अगले बार तफसील से करेंगे। नंबर एक, और यही शिर्क की दो किस्में बनती हैं। नंबर एक, अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत का मुस्तहिक समझना, अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत का। शिर्क की दूसरी किस्म, अल्लाह के सिवा किसी